بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے طول و عرض سے بالخصوص پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد کے بورڈز کے طلباء و طالبات اور اسی طرح بلوچستان اور سندھ سے بھی ہمیں ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں نے یہ شکایت دی کہ اس سال کووڈ کی وجہ سے ان کو کورسز مکمل کرائے بغیر اور جو سمارٹ سلیبس دیا گیا وہ بھی مکمل نہیں کروایا گیا، اور حکومت نہایت ہی مختصر نوٹس پہ ڈیٹ شیٹ جاری کر کے انہیں امتحانات دینے پہ مجبور کر رہی ہے، جبکہ آن لائن کلاسز کی سہولت بھی تمام طلباء و طالبات کو یکساں حاصل نہیں تھی، جس سے کہ خدشہ ہے کہ وہ علاقے جو پسماندہ تھے، میرا علاقہ بہت پسماندہ ہے، دیہاتی ہے، وہاں پہ آن لائن تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں، اسی طرح ملک کی اکثریت طلباء و طالبات کی جو میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کا امتحان لیتے ہیں وہ ان سہولیات سے محروم ہیں۔ تو حکومت کو ہم نے آج قومی اسمبلی میں التجا کی ہے، اور اسپیکر صاحب نے بھی ہمارے مطالبے کی حمایت کی ہے کہ یا تو ان امتحانات کو کینسل کر کے حکومت انٹری ایگزام میڈیکل اور انجینئرنگ کے اور میٹرک کا جو نتیجہ ہے اس کے اوپر میرٹ بنائے، اور اگر ایسا کرنا ممکن نہیں تو کم سے کم 45 دن کے لیے امتحانات کو مؤخر کیا جائے، اور ان 45 دنوں میں خصوصی کلاسز انعقاد کر کے طلباء و طالبات کو کورس کور کرایا جائے تاکہ ان کا میرٹ متاثر نہ ہو، تاکہ وہ فیل ہونے سے بچ جائیں اور وہ اپنی تعلیم کے سفر کو اپنی قابلیت کے ساتھ جاری رکھ سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ نوجوانوں کا نہایت جائز ہے۔ اسپیکر صاحب نے ہدایت دی ہے حکومت کو کہ کل وہ وزیر تعلیم سے اس بارے میں اسپیکر کی میٹنگ کریں اور طلبہ نمائندوں سے اور ہم سے مل کر کل تک کوئی حکومت فیصلہ کرے۔ میں امید کرتا ہوں کہ حکومت ان لاکھوں طلبہ و طالبات کی آواز کو سنے گی اور ضد نہیں کرے گی۔ میں خواجہ اسعد رفیق صاحب سے کہوں گا کہ انہوں نے بھی آج اس مسئلے پر اپنی آواز بلند کی ہے کہ وہ بھی اس کے حوالے سے اپنی بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی بات آسن بھائی نے کر دی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون پوری طرح سٹینڈ کرتی ہے انٹر اور میٹرک کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ ہمیں ان بچوں کے ساتھ ہی ہمارے اپنے بچے ہیں، دلی ہمدردی ہے، اور ان میں سے اکثریت کا تعلق لوور کلاس، لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے ساتھ ہے۔ شدید لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ملک میں پچھلے 1.5 ماہ سے۔ یہ وہ بچے ہیں جن کے گھروں میں جنریٹرز نہیں ہیں، اور چھوٹے گھروں میں رہنے والے بچے ہیں، شدید گرمی ہے، کئی گھنٹے بجلی جاتی ہے، انٹرنیٹ ادروائز کام نہیں کرتا، اور بجلی چلی جائے تو اور زیادہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ ایک اور بات جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ جو سمارٹ سلیبس کی بات گورنمنٹ کر رہی ہے، سمارٹ سلیبس کا مطلب یہ ہے کہ سلیبس کم کر دیا ہے۔ جن مضامین میں 3 مضامین میں یہ پرسوں سے امتحان لینا چاہتے ہیں انٹرمیڈیٹ کا، اس کا 10% سلیبس کم کیا ہے، اور جو 90% سلیبس ہے وہ پڑھایا ہی نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر بچوں کو آپ نے پڑھایا نہیں، ان کو کورس مکمل نہیں کروایا، نہ آن لائن کلاسز کے ذریعے نہ ریگولر کلاسز کے ذریعے، آپ امتحان کیسے لے سکتے ہیں؟ ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ آپ امتحان نہ لیں، امتحان لیں، لیکن آپ امتحان اگر کچھ دن مؤخر کر دیں گے، چند ہفتے، تو اس سے کون سی قیامت آ جائے گی؟ آپ کیوں بچوں کو، ان کے پیرنٹس کو، ٹیچرز کو ڈپریشن میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فیکلٹی سے بات نہیں کی، استاد جو ہیں، جو پڑھانے والے ہیں، ٹیچر، اسٹیک ہولڈر، انہیں آن بورڈ نہیں کیا۔ اسلام آباد میں بچے گرفتار ہیں، آپ ان کو ریلیز کریں، مقدمہ ختم کریں۔ وزیر تعلیم کو آج آنا چاہیے تھا، وہ اسمبلی میں موجود نہیں ہیں، بولا گیا جی وہ اے جے کے گئے ہوئے ہیں۔ وہ جہاں بھی گئے ہوئے ہیں وہ تشریف لائیں، کل ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور اگر آ نہیں سکتے تو وہ آن لائن ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اسپیکر صاحب نے بھی ہماری مدد کی ہے، جو محترمہ پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں ہماری بہن پی ٹی آئی کی، ان سے بھی ہم نے بات کی ہے، پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو بھی ہم نے جا کے بات کی ہے، میں نے علی محمد خان صاحب کو بھی درخواست کی ہے کہ یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ 40-50 لاکھ بچوں کا معاملہ ہے، ان کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ نے فرمایا کہ جو بچے اب نہیں دینا چاہتے وہ سپلیمنٹری میں امتحان دے دیں، جو 2 ماہ بعد ہوگا۔
تو آپ ایک ہی امتحان لے لیں. آپ نے 2 امتحان ضرور لینے ہیں. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ بورڈ جو ہیں ان کے نتائج برے آئیں؟ پھر آپ کو رعایتی نمبر لگانے پڑیں گے, اس سے معیار تعلیم نیچے جائے گا. تو آپ بچوں کو پراپر تیاری کروائیں, ان کی باقاعدہ کلاسز کروائیں, ٹیچرز میں ان کو ٹی اے ڈی اے دیں, اور پراپر تیاری کے ساتھ اگر 6 ہفتے یا 8 ہفتے بعد آپ ایک ہی ایگزام لے لیں گے تو اسے سب کا بھلا ہو جائے گا. ایک اور سوال ہے جس کا جواب ہی نہیں ہے, آج بھی نہیں ملا, کہ جو بچے اپنی ڈویژن امپروو کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کمپلسری جو سبجیکٹس ہیں ان میں تو امتحان دے دیا ہوا ہے, ابھی وہ یہ جو آپشنل ہیں ان میں امتحان دیں گے تو کیا 2 میرٹ بنائیں گے؟ یعنی ایک وہ طبقہ ہوگا جو 3 امتحان دے کے اس کا رزلٹ آئے گا, اور ایک وہ طبقہ ہوگا جس نے سارا امتحان دیا ہوگا. تو یہ کنفیوژن کریٹ نہ کی جائے. ایک امتحان لیں, اس کو ریزنیبل اس کا ٹائم رکھیں ڈیلے کا, اور آپ کلاسز کرا کے بچوں کی تیاری کرا کے امتحان لیں جو طریقہ کار ہے. اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائے. ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, ریاست ان بچوں کے ساتھ ستیلے باپ والا سلوک نہ کرے. بہت شکریہ. ذرا پولیٹیکل اگر آپ نہ کرتے اس وقت تو نہیں, وہ پھر یہ بچوں کا مسئلہ رہ جائے گا. آج کا نہیں, پھر بچوں کے مسئلے میں نہیں, دیکھیں آج اسی کے اوپر ہے آج کہ پاکستان کے لاکھوں اسٹوڈنٹس ہیں جن کا فیوچر ایٹ آج اسٹیک پولیٹیکل ہے, کوسچن کا اور جواب ہم ایز پبلک ریپرزینٹیٹیو سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل یہ نوجوان ہے, اور ہمیں ان نوجوانوں کے اس جائز مطالبے کو بھرپور طریقے سے اجاگر کرنا چاہیے. یہ ناجائز نہیں ہے, انہیں کورس مکمل نہیں کرایا گیا. حکومت صرف ضد کے اوپر امتحان لینا چاہتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ امتحان بالکل نہ لیں, لیکن اگر ان کا کورس تو پھر ان کا امتحان لینا زیادتی ہے. اور جیسے ابھی خواجہ صاحب نے بھی کہا کہ بجلی آ نہیں رہی, گرمی ہے, انٹرنیٹ کی سہولت ہر جگہ نہیں, آن لائن کی کلاسز ہر جگہ نہیں ہے, تو یکساں مواقع نہیں ملے. برطانیہ نے بھی امتحان اس لیے کینسل کر دیے تھے کہ پینڈیمک کے دوران تمام طلبہ طالبات کو یکساں مواقع حاصل نہیں تھے. تو آپ امتحان چند پریویلیج لوگوں کے لیے تو نہیں لیتے, وہ تو سب کے لیے ہوتا ہے. تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس آواز کو سنے گی اور کم سے کم 45 دن کے لیے ان امتحانات کو مؤخر کر کے ان کا نصاب مکمل کرائے گی, تاکہ یہ بچے اپنے ذہنی دباؤ سے نکل سکیں. ہمیں اطلاعات ملی ہیں کئی بچے خودکشی کی کوشش کر چکے ہیں, وہ ذہنی دباؤ کا مریض بن رہے ہیں. ہمیں اپنے نوجوانوں کو ایک اچھا ماحول دینا چاہیے, ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, ان کو ذہنی دباؤ سے گھٹن کی طرف اور ان کو بے چارگی کی طرف نہیں دھکیلنا چاہیے. تھینک یو. بہت شکریہ.